السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان کو خوش آمدید۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر مینشن کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دیر سے کس دینے کے لیے معذرت۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 24۔ داجی میں اندر آ جاؤں؟ یزدان خانزادہ اسٹڈی روم کے دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ خاقان خانزادہ کے ساتھ ساتھ اس کمرے میں اون خانزادہ، داؤد خانزادہ سمیت غازیان، زیان اور دائز بھی پہلے سے موجود تھے۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی یزدان خانزادہ نے ہی سب مردوں کو اسٹڈی روم میں اکٹھا ہونے کا کہا تھا، جس پر سب کافی دیر سے بیٹھے یزدان کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ یزدان شہروز کی راہ دیکھ رہا تھا جو کچھ ثبوت لے کر آ رہا تھا اور تھوڑی دیر پہلے ہی خان حویلی پہنچا تھا۔ داجی کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اسٹڈی روم میں بیٹھے دیکھ کر یزدان اندر داخل ہوا اور اس کی پیچھے کھڑے شہروز نے بھی اس کی تقلید کی۔ بیٹھو یزدان، کیا معلوم ہوا؟ یزدان اور شہروز کے صوفوں پر بیٹھتے ہی خاقان خانزادہ نے بےتابی سے مگر کچھ نروٹے انداز میں پوچھا۔ وہ یزدان سے سخت خفا تھے۔ جس دن سے آئلہ حویلی آئی تھی، یزدان خانزادہ اس دن کے بعد سے آج ہی حویلی آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی کوئی جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے اس نے حویلی جانے سے بہتر فارم ہاؤس میں رکنا سمجھا، اور خاقان خانزادہ ایک ایک بات جاننے کے خواہاں تھے، مگر یزدان کی حویلی میں غیر موجودگی کے باعث وہ اس سے سخت خفا تھے۔ خاقان خانزادہ کے سوال پر یزدان نے شہروز کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے اشارے سے کہنا چاہتا ہو کہ سب کو تفصیل بتاؤ۔ یزدان کے اشارے پر شہروز نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آپ کا شک ایک دم درست تھا داجی، میں نے پوری ڈیٹیلز نکلوا لی ہیں۔ 3 دنوں سے میں اسی سب میں مصروف تھا۔ ہسپتال کے ریکارڈز کے مطابق حماد انکل اور عالیہ آنٹی کے ساتھ جو بچی اس ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئی وہ اس وقت تقریباً 2 یا 3 مہینے کی تھی، جبکہ حماد انکل کی بیٹی کچھ ہی دنوں کی تھی۔ شہروز کی بات پر خاقان خانزادہ کی سرمئی آنکھوں میں نمی چمکی، جبکہ چہرے پہ تشکر کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دیکھا، ہم نے کہا تھا کہ وہ گڑیا ہماری ہی پوتی ہے، ہمیں اس سے انسیت محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سا لگاؤ، ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہمارا ہی خون ہے، ہمارے بیٹے کی، ہمارے حماد کی آخری نشانی۔ خاقان خانزادہ نے نم آواز میں جذباتی ہوتے ہوئے اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ کی جانب دیکھا، جبکہ اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ کی آنکھوں میں نمی لیکن چہرے پر حیرانگی کے واضح تاثرات تھے۔ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ بابا جان؟ کچھ بولیں کیا کوئی؟ اون خانزادہ نے حیرانگی سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے لاڈلے بھائی کی بیٹی زندہ ہے، تو پھر وہ بچی کون تھی جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا؟ بابا جان ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ داجی، مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہمیں نرگس اماں، گل اور بی جان کو یہاں بلا لینا چاہیے، کیونکہ بہت کچھ ایسا بھی ہے جس سے ہم اب بھی ناواقف ہیں۔ بہتر ہوگا کہ نرگس اماں ہی اس کی وضاحت دیں۔ یزدان نے نرمی سے اپنی بات سب کے گوش گزار کی۔
اگر گل ان کے چاچو کی بیٹی تھی تو وہ نرگس اماں کے پاس لاہور کیسے پہنچی؟ یہ بات تو نرگس اماں نے ہی بتانی تھی۔ یزدان کی بات پر خاقان خانزادہ نے اسبات میں سر ہلایا، جس پر ڈائس نے اسٹڈی روم سے نکلتے ہوئے ملازمہ سے نرگس اماں کے ساتھ ساتھ گل اور بی جان کو بھی بلانے کا حکم دیا۔ گل مینا جو نرگس اماں کے ساتھ کچن میں کھڑی کام کروا رہی تھی کہ ملازمہ کے پیغام پر دونوں چونکی، پھر اسبات میں سر ہلا کے نرگس اماں کے ہاتھ تھامے اور اسٹڈی روم کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی گل مینا نے دروازہ نوک کیا، اندر سے ملتی اجازت پہ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، مگر اندر موجود حویلی کے تمام مردوں سمیت بی جان کو بھی بیٹھے ٹھیک کر گل مینا کے ساتھ ساتھ نرگس اماں بھی بری طرح چونکی۔ جی بڑے خان سائیں، آپ نے ہمیں بلایا؟ نرگس اماں نے ادب کے ساتھ خاقان خانزادہ سے سوال پوچھا، جس پر خاقان خانزادہ نے ہنکار بھر کر دونوں کو سامنے موجود صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خاقان خانزادہ کے اشارے پر نرگس اماں آگے بڑھ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئیں، جبکہ گل مینا نے آنکھوں میں حیرانگی لیے نرگس اماں کی تقلید کی۔ نرگس، ہم تم سے دو ٹوک اور سیدھی بات کریں گے، امید ہے کہ تم ہمیں ایک ایک بات سچ سچ بتاؤ گی۔ اسٹڈی روم کی خاموش فضا میں خاقان خانزادہ کی پرسکون مگر مضبوط آواز گونجی، جبکہ ان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر نرگس اماں کے ساتھ ساتھ گل مینا نے بھی جھرجھری لی۔ خاقان خانزادہ کی بات پر نرگس اماں نے سوالیہ نظروں سے بی جان کی جانب دیکھا، پھر ہولے سے سر ہلا کر بولی، جی بڑے خان سائیں، پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نرگس اماں نے ابھی بھی ادب سے ہی دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا اور گل کا کیا تعلق ہے؟ خاقان خانزادہ کے دو ٹوک سوال پر نرگس اماں کے ساتھ ساتھ گل کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ الجھن بھرے تاثرات واضح ہوئے۔ میری بیٹی ہے خان سائیں۔ نرگس اماں کے جواب پر اب کی بار خاقان خانزادہ کے تاثرات کچھ سرد ہوئے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتے کہ یزدان نے آنکھوں سے خاقان خانزادہ کو تسلی دی اور پھر نرم لہجے میں نرگس اماں کو مخاطب کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود ایک پرانی البم نرگس اماں کی جانب بڑھائی۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ یزدان کے سوال پر انہوں نے حیرت سے تصویر میں نظر آتے خوبرو نوجوان کی جانب دیکھا، مگر پھر ایک دم سے تھٹکیں اور حیرت سے آنکھیں بڑی کیے کر کے اس نوجوان کی تصویر پر ہاتھ پھیرا، پھر حیرت سے انہوں نے گل کی جانب دیکھا۔ نرگس اماں کے چہرے پہ واضح ہوتے حیرانگی کے تاثرات پر یزدان پھیکا سا مسکرا دیا اور پھر سے بولا، آپ جانتی ہیں کیا انہیں؟ یزدان نے ایک بار پھر نرگس اماں کو نرمی سے مخاطب کیا، جس پر نرگس اماں نے ہولے سے نفی میں اپنا سر ہلا دیا۔ نرگس اماں کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر سب کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات واضح ہوئے۔ اچھا، انہیں جانتی ہیں آپ؟ اب کی بار یزدان نے ایک خوبصورت سی عورت کی تصویر نرگس اماں کو دکھائی، جس پر نرگس اماں نے حیرانگی کے ہی تاثرات لی ایک بار پھر نفی کی۔ نرگس اماں کے انکار پر یزدان نے ایک گہری سانس لی، جبکہ گل مینا اب تک حیرانگی سے سب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے نرگس اماں کا ہاتھ ایک چھوٹے بچے کی طرح بہت زور سے تھاما ہوا تھا، جیسے چھوڑا تو سوری گائز، اب تھوڑی سی مسٹیکس ہیں، 2 منٹ۔
ایک چھوٹے بچے کی طرح بہت زور سے تھام رکھا تھا، جیسے اگر ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کہیں کھو جائیں گی۔ اماں یہ میرے حماد چاچو اور عالیہ چچی ہیں، جن کا ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ 20 سال پہلے ان کے ساتھ اس ایکسیڈنٹ میں جس بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ لگ بھگ 2 یا 3 ماہ کی تھی، جبکہ چاچو کی بیٹی صرف کچھ دنوں کی تھی۔ یہ بات ہم سب کو کھٹک رہی ہے۔ ہم صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، کیا گل آپ کی سگی بیٹی ہے؟ کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ سے لے کر ہر نخوت چاچو اور چچی جان سے ملتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، ہم صرف آپ سے سچ جاننا چاہ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یزدان کی بات پر نرگس اماں کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ اب سمجھی تھی ان سب باتوں کا مقصد، جبکہ دوسری طرف گل مینا جو کب سے خاموشی سے بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ حیرانگی کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ ابھی نرگس اماں کچھ بولنے کے لیے اپنے لب واہ کرتی کہ گل مینا اچانک سے بول پڑی، آپ لوگ کیا کیا بولے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کے ملازمین ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ بھی بول دیں گے؟ اور اماں آپ خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ انہیں بتائیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں، اگر میں ان دونوں میں ملتی ہوں تو بھلا اس میں ہماری کیا غلطی؟ گل مینا نے اپنے کانپتے لہجے کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جبکہ اس کی بات پر سب نے بے بسی سے گل کی جانب دیکھا۔ مینے، بالکل خاموش ہو جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا۔ نرگس اماں نے سختی سے گل کو ٹوکا، جس پر گل نے اپنے لب سختی سے بیچے۔ میں آپ سب کے جذباتوں کی قدر کرتی ہوں، مگر گل میری بیٹی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ نرگس اماں نے پرسوچ نظروں سے سب کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اماں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر بہتر ہوگا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ مجھے بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں آپ کے بارے میں۔ اس بار شہروز نے بیچ میں مداخلت کی۔ شہروز کی بات پر نرگس اماں نے شہروز کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پہ خوف جیسے تاثرات ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے۔ وہ بالکل مطمئن تھیں اور یہی پرسکون انداز سب کو کھٹک رہا تھا۔ آپ کی رہائش آج سے 20 سال پہلے اسلام آباد میں تھی، پھر آپ اچانک راتوں رات اسلام آباد سے لاہور چلی گئیں۔ اسلام آباد میں آپ اپنے بیٹے، بہو اور پوتی کے ساتھ رہتی تھیں۔ آپ کے شوہر کو اس دنیا سے گئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ آپ کا بیٹا کبھی کبھار آپ کے پاس آتا تھا، جبکہ آپ کی بہو آپ کے پوتی کو جنم دیتے وقت خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر اچانک 3 مہینوں کے بعد آپ راتوں رات اپنی پوتی جسے آپ اپنی بیٹی کہتی ہیں کو لے کر لاہور چلی گئی۔ پھر آج سے 10 سال پہلے آپ ہمارے گاؤں میں آ ٹھہری، اور یہی نہیں، آپ نے یہاں ملازمت بھی شروع کر دی، جبکہ آپ کا بیٹا بھی آپ کو ایک خاص رقم بھیجتا ہے۔ یہ سب باتیں آپس میں لنک کرتی ہیں۔ اماں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس بار ہر ایک لفظ کہنے والا یزدان تھا۔ شہروز کے ساتھ ساتھ اس نے بھی بہت کچھ معلومات اکٹھے کی تھیں۔ پچھلے 3-4 دنوں سے دونوں اسی کیس میں مشغول تھے۔ یزدان کی بات مکمل ہوتے ہی پہلی بار نرگس اماں کے چہرے پر کچھ پریشانی جھلکی۔ پھر انہوں نے گل کی جانب ایک نظر نم آنکھوں سے دیکھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کا ماتھا چوما۔ پھر اپنے آنسو صاف کر کے گل کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ شاید وقت آ گیا تھا کہ سب کو سب کچھ بتا دیا جاتا۔ پھر نرگس اماں نے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، آپ لوگ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی یہ سب جان کر۔
کیونکہ میں واقفیت رکھتی تھی کہ ایک دن آپ لوگ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ آج سے 20 سال پہلے میں خود بھی چاہ کر اس طوفانی رات کو نہیں بھول سکتی، جس دن میرا بیٹا خون میں لت پت گھر آیا تھا۔ میری بہو کے انتقال کے بعد اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر میں نے ماں کی طرح پالا تھا۔ وہ دن مجھے اچھے سے یاد ہے جب میرا بیٹا چھٹیوں پر ہمارے پاس آیا تھا، اور اس دن ہی میری چھوٹی سی گل کی ویکسینیشن کا ٹیکا لگنا تھا۔ جانا تو مجھے تھا، مگر طبیعت خرابی کی وجہ سے میں جا نہیں سکی اور میرا بیٹا خود ہی لے کر چلے گیا۔ پورا دن گزر گیا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ باہر طوفانی بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور آہستہ آہستہ رات ہونے لگی۔ میرے بیٹے سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آدھی رات کو اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب کھولا تو میرا بیٹا کھڑا تھا، زخمی حالت میں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، مگر وہ بچی میری گل، میری پوتی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ہولے سے ہولا۔ اس سے پہلے میں اپنے بیٹے سے کچھ پوچھتی کہ اس نے کہا، اماں یہ گڑیا سائیں کی امانت ہے، یہ سمجھ لیں کہ سائیں کے احسانوں کا بدلہ آپ کو اس گڑیا کی حفاظت کر کے چکانا ہوگا۔ وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، مگر جب تک میں واپس نہیں آ جاتا آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اسے سب سے چھپا کر رکھنا ہوگا۔ میں جلدی آؤں گا۔ میرا بیٹا زخمی حالت میں ہی تیزی سے اس چھوٹی سی سرخ گلابی سی بچی کو میرے ہاتھ میں تھما گیا اور جاتے جاتے مجھے اسلام آباد سے کہیں اور جانے کا حکم سنا گیا۔ میں چاہ کر بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں چھپے آنسو اور کرب کو بھول نہیں پائی۔ میری کئی آوازیں دینے کے باوجود وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ شاید اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے تھے۔ اس چھوٹی سی گڑیا کے سر پر بھی گہری چوٹ لگی تھی جس پر خون جم چکا تھا۔ اس دن سب کچھ بھول کر میں نے اس بچی کو اپنی آغوش میں چھپا لیا اور اسے لے کر اپنے آبائی گھر لاہور چلی گئی۔ ہر دن اس انتظار میں کاٹتی کہ آج میرا بیٹا واپس آئے گا، اور ایسے ہی رات ہو جاتی۔ 6 مہینے تک تو مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے کہ نہیں، مگر 6 مہینے بعد مجھے اس کے زندہ ہونے کی خبر ملی، ایک خط کے توسط سے۔ لیکن میں اب تک نہیں جانتی تھی کہ میری پوتی کہاں گئی، لیکن اب میرا دل کانپ رہا ہے۔ یہ خیال ہی بہت خوفناک ہے کہ کہیں وہ بچی میری پوتی تو نہیں جس کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں۔ نرگس اماں نے کانپتے لہجے میں ایک ایک بات سب کے گوش گزار کی، جبکہ گل مینا کا چہرہ ایک دم سفید ہوا اور ہاتھ پاؤں سرد۔ پھر آپ لوگ سوات کیسے آئے؟ اس بار سوال پوچھنے والا دائش تھا جو کب سے خاموش بیٹھا تھا۔ 10 سال پہلے میرے بیٹے کے ہی کہنے پر میں گل کو لے کر یہاں آ گئی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا اب لاہور میں بھی گل محفوظ نہیں ہے، اور اس نے ہی ہمیں یہاں آنے کا کہا۔ آپ کی حویلی میں ملازمت کرنا میری مجبوری نہیں تھی، وقت کی ضرورت تھی۔ شاید میرا بیٹا چاہتا تھا کہ گل آپ لوگوں سے ملے۔ نرگس اماں نے اب کی بار بھی نم لہجے میں جواب دیا۔ آپ کے بیٹے کا نام؟ اس بار داؤد صاحب تھے۔ اس پر داؤد صاحب نے کانپتے لہجے میں سوال کیا، جبکہ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ داؤد خان زادہ کے سوال پر نرگس اماں نے اپنی چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھی، پھر پھیکا سے مسکرا کر بولی، حارث احمد۔ نرگس اماں کے جواب پر ایک بار پھر سب میں سکتہ چھا گیا۔ حارث؟ کیا حارث چاچو؟ داؤد اور اون خان زادہ کے منہ سے بے ساختہ نام پھسلا، جبکہ یزدان، غازیان، زیان اور دائش نے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے زیر لب دہرایا، ہاں میرا شیر بیٹا۔ نرگس اماں نے فخریہ انداز میں بتایا، لالا ہم لوگ ایک کے بعد ایک غم میں حارث کی غیر موجودگی تو بھول ہی گئے تھے، جس نے ہمیشہ ایک بھائی کی ہی طرح ہم سب کی حفاظت کی۔
ہمیشہ ایک سائے کی طرح ہم سب کے ارد گرد پایا جاتا تھا۔ حماد کا جگری یار، بابا جان آپ کا شیر، اور ہم اسے ہی فراموش کر بیٹھے۔ دیکھے بابا جان، ہمارے حماد کی گڑیا کی حفاظت کو محفوظ رکھنے والا بھی حارث ہی تھا۔ اماں اب وہ کہاں ہے؟ ہمیں اس سے ملنا ہے۔ اور خانزادہ نے نم لہجے میں ایک بات کہی، ساتھ ہی ایک بار پھر نرگس بیگم کو بےتابی سے مخاطب کیا۔ وہ ان سب کو اور عزیز ہو گئی تھی۔ آخر انہوں نے ان کی گڑیا کی حفاظت جو کی تھی، اور پھر ان کے حارث کی ماں بھی تھی۔ اور خانزادہ کے سوال پر نرگس اماں نے ان کی جانب اذیت سے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم خان، میری بوڑھی آنکھیں تو خود اپنے بیٹے کو دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ سالوں ہو گئے اسے سینے سے لگائے، شاید میرے بیٹے کو اپنی بوڑھی ماں پر بھی رحم نہیں آتا۔ آپ لوگوں کے ساتھ وفاداری نبھاتے نبھاتے وہ ہمیں بھول گیا ہے۔ بس ایک آس ہے کہ وہ جہاں کہیں ہے، بس زندہ ہے۔ نرگس اماں کے لہجے میں اذیت محسوس کر کے جو کب سے سختی کی حالت میں خاموش بیٹھی تھی، ایک دم چونکی، اور پھر اپنے کانپتے ہاتھوں میں نرگس اماں کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا۔ اماں، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ میں صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ میرے پاپا کا نام حارث احمد ہے نا؟ میں ان لوگوں کی کچھ نہیں لگتی۔ ہم واپس چلتے ہیں۔ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم نے غلطی کر دی، مگر ابھی ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہاں، ہم یہی کریں گے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں گلمینا حارث ہوں، یہی سچ ہے۔ گلمینا کو سختی کی کیفیت میں بے ربط جملے بولتے دیکھ سب نے نم نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ بی جان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گل کی جانب بڑھی اور اسے اپنے سینے میں بیچا۔ میری گڑیا، میری ابیرا، کوئی تمہیں تمہاری اماں سے نہیں چھین رہا۔ تمہارے ساتھ ساتھ نرگس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ نرگس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، جسے ہم چاہ کر بھی نہیں اتار سکتے۔ تم پریشان مت ہو میری گڑیا۔ بی جان نے گل کے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں گل کو تسلی دینے کی کوشش کری، اور پھر خاقان خانزادے کی طرف دیکھا اور پھر بولی، خان، ایک دعوت رکھیں، جشن ہونا چاہیے۔ سالوں بعد میری نواسی اور پوتی واپس لوٹی ہے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری حویلی کی بیٹیاں واپس آئی ہیں۔ بی جان نے خوشی اور مسرت کے ملے جلے جذباتوں میں اپنی خوشی کا اظہار کیا، جس پر نرگس اماں بے ساختہ بول اٹھیں، نہیں بیگم صاحب، ایسا غضب مت کیجیے گا۔ ابھی اس راز کو راز ہی رکھیں جب تک حارث نہیں جاتا۔ آخری بار اس نے خط میں لکھا تھا کہ کوئی ہے جو خان حویلی کے اندر ہی موجود ہے اور آپ لوگوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ مجھے بھی گل کو اس شخص سے محفوظ رکھنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کہا تھا جب تک وہی نہیں کہتا یہ راز راز ہی رہے تو بہتر ہے۔ آپ لوگ بھی اس راز کو راز رکھیں۔ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ سب نہیں بتاتی، مگر میں نے بتا دیا، لیکن ابھی اس بات کو یہاں تک ہی رکھیں۔ آپ سب بھی، میں ایک بار پھر اپنی پوتی کو نہیں کھو سکتی۔ نرگس اماں نے حارث احمد کی بات کے ساتھ ساتھ اپنی بات بھی واضح کی۔ نرگس اماں کی بات پر جہاں خاقان خانزادہ، سریا بیگم، اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ کے چہرے پریشانی کے تاثرات پھیلے، وہیں یزدان قاضیان، شہروز، زیان اور دائس نے ایک دوسرے کی جانب پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم کچھ سمجھے نہیں۔ خاقان خانزادہ نے سوالے نظروں سے نرگس اماں سے وضاحت چاہی۔ خان صاحب، مجھے زیادہ تو کچھ نہیں معلوم، مگر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اس بات کو فی الحال آپ لوگ یہیں پر ختم کر دیں، باقی آپ سب کی مرضی۔ نہیں اماں، جو حقیقت ہے ہم چاہتے ہیں وہ سب کے سامنے آ جائے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے دشمن اس حویلی میں ہے، تو میرے خیال سے بہت ہو گیا چھپن چھپائی کا کھیل، اب اسے بھی سامنے آ ہی جانا چاہیے۔ کیوں لالا؟
زیان جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، اس نے سنجیدگی سے مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ غازیان اور یزدان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زیان ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ آخر ہم کب تک اپنا نقصان کرتے رہیں گے؟ جو بھی ہمارے خاندان کے خلاف سازش کر رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ غازیان نے بھی زیان کی تاکید کی۔ تو بھی ٹھیک ہے، آج رات کھانے کے وقت جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ سب کے گوشت گزار کر دیا جائے گا، اور خانم آپ ہماری پوتی اور نرگس کا انتظام حویلی کے اندر کروائیں۔ ہم مزید کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ خاقان خانزادہ نے اپنی بات ختم کر کے سب کو جانے کا اشارہ کیا، جس پر خاقان خانزادہ سمیت سب آہستہ آہستہ اسٹڈی روم سے نکلتے چلے گئے۔ ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے، امید ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس وقت سب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، جب اچانک سے خاقان خانزادہ کی آواز گونجی، جس پر سب کھانے سے ہاتھ روک کر خاقان خانزادہ کی جانب دیکھا، جبکہ بریخنا بیگم کو گلمینا اور نرگس اماں کی موجودگی ٹیبل پر بری طرح سے کھٹک رہی تھی۔ حیران تو باقی ساری خواتین بھی تھیں سوائے بی جان کے، مگر باقی سب نے اتنا کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ ہم چاہتے ہیں اس مہینے کی آخر تک پریوش اور غازیان کی شادی کے ساتھ ساتھ زیان اور شانزے کی بھی شادی کی تاریخ رکھ دی جائے۔ اب ہم مزید کوئی تاخیر نہیں چاہتے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے دونوں بیٹوں کی شادی میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ابھی عباس خانزادہ مزید کچھ بول دے کہ بریخنا بیگم نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بریخنا بیگم ایک دم سے گرائیں۔ بریخنا، داؤ صاحب نے فوراً سے بریخنا بیگم کو ٹوکا۔ موری، ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے، شادی ہمیں کرنی ہے، آپ کو نہیں۔ اس بار زیان نے کچھ سختی سے ٹوکا۔ تم میرے بیٹے ہو، تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں گی، سمجھے تم؟ او کم آن مام، او کم آن مورے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ داجی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ زیان نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ اور غازی، تم بھی صاف الفاظ میں منع کرو کہ تم اس زانی اور قاتل شخص کی بیٹی سے کسی صورت شادی نہیں کرو گے۔ بریخنا بیگم نے نحوست سے نفرت امیز نظروں سے پریوش کی جانب دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، اپنے بابا جان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ بریخنا بیگم کی فضول گوئی پر اب کی بار ڈائننگ ٹیبل پر آئلہ نے غصے سے گرراتے ہوئے ایک لفظ چبایا۔ وہ اپنے بابا جان کے بارے میں ایک بھی لفظ سننے کی مطمئن نہیں تھی۔ اسے پریوش زبردستی اپنے ساتھ آج ڈائننگ ٹیبل پر لائی تھی، ورنہ وہ حویلی والوں کے ساتھ بیٹھنے تک کی روادار نہیں تھی۔ آئلہ کی آواز سے بریخنا بیگم طنزیہ مسکرائیں۔ جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی بولا جاتا ہے، جیسا تمہارا باپ ہے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ ابھی بریخنا بیگم مزید زہر اگلتی کہ آئلہ نے اپنے سامنے رکھا کانٹا اٹھا کر بریخنا بیگم کی جانب پھینکا، جو ٹھیک بریخنا بیگم کی آنکھ کے پاس سے گزرتا ہوا پیچھے جا گرا، جبکہ بریخنا بیگم کی رنگت اچانک سے سفید پڑی۔ باقی سب نے حیرانگی سے آئلہ کی جانب دیکھا۔ پریوش نے بھی حیرت سے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ اسے اپنی دیدہ سے اتنی شدید ریاکشن کی امید نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی تم؟ یقین جانو، یہ کانٹا تمہاری آنکھ میں بھی لگ سکتا تھا اگر میں چاہتی تو، اس لیے آئندہ میرے بابا کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ بولا تو یہ چھری ہوگی اور تمہاری زبان، جو ہر وقت زہر اگلنے کا کام کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ بے بس ہوں گے تم جیسی عورت کے آگے، مگر میں نہیں ہوں۔ میں تمہارے چتھڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں پریوش نہیں ہوں، میں آئلہ ہوں، اور اگر ایک لفظ ہی مزید میری بہن کے بارے میں بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اب کے آئلہ نے طنزیہ مسکراہٹ سجا کر ایک لفظ چبایا اور ایک نظر سب کی جانب دیکھا۔
اور پھر ایک نظر پریوش کی جانب دیکھا جو خود حیرت کا مجسمہ بنی اپنی بہن کو اپنی نیلی آنکھیں پھاڑے یک تک دیکھ رہی تھی۔ پری کے ایکسپریشن دیکھ کر آئلہ نرمی سے مسکرا دی اور آنکھوں سے ہی پریوش کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ اس سب میں واحد سارا تھی جو ریلیکس انداز میں بیٹھی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ اسے اس برخنا نامی عورت میں شروع دن سے ہی کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ غازیان، تم بھی اپنا فیصلہ سنا دو۔ داجی نے ایک بار پھر ٹیبل پر موجود خاموشی کو توڑا، جبکہ برخنا بیگم کی نفرت آمیز نگاہوں کا رخ اب بھی آئلہ کی جانب تھا، جو انہیں سب کے سامنے ذلیل کر کے اتنے پرسکون انداز میں کھانا کھا رہی تھی۔ داجی کی آواز پر غازیان نے ایک نظر اپنی موری کو دیکھا اور پھر متوازن لہجے میں گویا ہوا، داجی جیسے آپ کی مرضی، مجھے بتا دیجیے کہ کب اور کیا کرنا ہے تاکہ باقی انتظامات بھی دیکھ لیے جائیں۔ غازیان، تم ہرگز مورے پلیز، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ برخنا بیگم کے ایک بار پھر بولنے پر غازیان نے انہیں بیچ میں ٹوک کر خاموش کروایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آئلہ مزید اس کی مورے سے بدتمیزی کرے۔ غازیان کی دو ٹوک انداز سے برخنا بیگم اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لے کر غازیان کی جانب ایک شکوہ کنار نظر ڈال کر غصے سے وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ اور ہمیں ایک اور بات کرنی ہے آپ سب سے۔ برخنا بیگم کے وہاں سے جانے کے بعد خاقان خانزادہ مزید بولے، جس پر سب ایک بار پھر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہم زیان اور غازیان کے نکاح والے دن پورے گاؤں کے سامنے اپنی چھوٹی سی پوتی کو بھی سب سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اٹس چھوٹی ناٹ جھوٹی۔ اپنی چھوٹی سی پوتی کو بھی سب کے سامنے سب سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ خاقان خانزادہ نے شفقت بھری مسکراہٹ سے ایک نظر گل کی جانب دیکھا، جس پر شانزے نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ مگر داجی، سب تو مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کی پوتی ہوں۔ شانزے کے حیرانگی بھرے سوال پر اب کی بار سب ہولے سے ہنس دیے، جبکہ زرمینہ بیگم، آئلہ اور پرویش اب بھی کچھ ناسمجھی سے خاقان خانزادہ کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، ہماری گڑیا آپ کے علاوہ بھی ہماری ایک پوتی ہے۔ جاننا چاہیں گی کہ کون ہے؟ خاقان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے شانزے کی جانب دیکھا، جس پر شانزے نے ہولے سے اپنا سر ہلا دیا، جس پر خاقان خانزادہ نے گل کی طرف اشارہ کیا اور بولے، عبیرہ حماد خانزادہ، ہمارے حماد کی بیٹی، ہمارا خون، ہماری پوتی۔ خاقان خانزادہ نے نم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، جس پر شانزے نے حیرانگی سے گل کی جانب دیکھا اور پرجوش انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے گل کو سینے سے لگایا۔ داجی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے چاچو کی گڑیا ہے؟ او میرے اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ارے واہ، اب میں ایک نہیں بلکہ دو لوگوں سے بڑی ہوں۔ واہ بھائی، اب تم بھی مجھے پری کی طرح دیدہ بلاؤ گی، ٹھیک ہے سویٹی؟ شانزے کے پرجوش استقبال پر گل بھی مسکرا دی، جو کافی دیر سے کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ ایسے ہی پری نے بھی اٹھ کر گل کو خوش آمدید کہا، جبکہ آئلہ نے صرف مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ ساتھ ساتھ ہی زرمینہ بیگم نے بھی گل کا ماتھا چوما۔ یہ بچی انہیں شروع دن سے ہی کچھ اپنی سی لگی تھی۔ اور باقی سب ہولے سے مسکرا کر ایک بار پھر کھانے میں مشغول ہو گئے، جبکہ یزدان، جو کب سے خاموش بیٹھا اپنے سرمئی آنکھوں کا مرکز پریوش کے ساتھ بیٹھی آئلہ کو بنایا ہوا تھا، اس کی برخنا بیگم پہ اس طرح گرانے پر اذیت سے مسکرا دیا۔ وہ بدل چکی تھی،
اس کی معصوم سی جادوگرنی کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے وفائی نے بھی پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ وہ نازک جان تو ہلکی سی تیز آواز سے ڈر جاتی تھی، اور اب وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرا رہی تھی۔ یزدان نے اپنی آنکھیں کرب سے میچی اور ایک نظر شہروز کی جانب دیکھا، جبکہ ذہن کے دریچوں میں شہروز کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ دانی، مجھے مس بخش کے بارے میں ایک ضروری بات کرنی ہے، جو میرے خیال میں تیرا جاننا ضروری ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے جو اس حد تک ضروری ہے؟ یزدان نے خود سے کہہ کر ایک نظر آئلہ کی جانب دیکھا، پرسوچ نظروں سے دیکھا، جس نے یزدان کی مسلسل خطبہ پڑھتی پرتپش نظروں سے تنگ آ کر اس کی جانب ناگوار نظروں سے دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ آئلہ کی آنکھوں میں خود کے لیے ناگواریت کے تاثرات دیکھ کر یزدان نے اپنی دم ہوتی سرمئی آنکھوں کا رخ ایک دم سے پھیرا۔ اسے ان آنکھوں میں خود کے لیے اس طرح کے تاثرات صرف اذیت ہی دیتے تھے، اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل سے نکلتا چلے گیا۔ ایپیسوڈ کے آخر تک بنے رہنے کا شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، کمنٹ یا کریکٹر لازمی مینشن کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔